علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مسلسل پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 210 سیریل ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرائے۔ یہ جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ اسلامی حکومت میں جو پبلک ہوگی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی لحاظ سے کیا اختیار دیے ہیں اور کیا ہماری تربیت فرمائی ہے۔ تو ہم نے بات کی ہے آپ کے سامنے اس کے پہلے تک کہ جو ڈھانچہ تیار ہوگا وہ سیاسی ڈھانچہ وہ عوام کے مشورے سے ہوگا، یہاں تک بات ہم نے کی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم جو بات آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں وہ 12واں حق ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کی ملکیت پر ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا۔ ایک آدمی مالک ہے کسی چیز کا تو مالک ہے۔ ابھی ہمارے پاس جو پوری دنیا کا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ملکیت ہے آپ اس کے مالک ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس ملکیت کو سرکار کو ضرورت نہیں ہو، تب آپ مالک ہیں۔ نہیں سمجھے بات؟ آپ کی زمین ہے، روڈ نکل رہی ہے، آپ مالک ہونے کے باوجود آپ کو ہر حال میں سرکار کو زمین کو دینا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سرکار اس کا کیا کرے گی، معاوضہ دے گی۔ یہ پوری دنیا کا سسٹم ہے۔ ہندوستان میں ایک اور سسٹم ہے، مجھے کرناٹک کے بارے میں نہیں معلوم ہے، یو پی کے بارے میں معلوم ہے کہ ہر 20-25 سال کے بعد گورنمنٹ کھیتوں کو کی چک بندی کرتی ہے، اس کو چک بندی کہتے ہیں۔ چک بندی کرنے کے وقت میں 10% زمین اس پورے علاقے کی گورنمنٹ قبضہ کر لیتی ہے ہر بار، اور وہ 10% زمین ان لوگوں کو دے دیتی ہے جن کے پاس زمین نہیں ہے۔ اب 1947 سے ایسے وہ 4 مرتبہ یو پی میں کر چکے، مجھے کرناٹک کی ہسٹری نہیں معلوم ہے کہ جب وہ چک بندی کرتی ہے، مثال کے طور پر ایک گاؤں میں سب کی زمین ملا کر کے 25 ایکڑ ہے، تو 25 ایکڑ کا 10% گورنمنٹ پہلے نکال لے گی۔ نکال کے اب یقینی بات ہے کہ آپ کا کھیت کیا ہو جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا۔ ایسے وہ ہر 20 سال 15 سال کے بعد کرتی رہتی ہے۔ 1947 سے 4 مرتبہ وہ کر چکی ہے ایسے۔ تو اگر 10% اسے نکالا 4 مرتبہ میں تو 40% نکال لیا۔ کس کی؟ ایک آدمی کی ملکیت سے۔ ایک کام انہوں نے یہ کیا۔ اندرا گاندھی کے زمانے میں ہندوستان میں ایک قانون آیا تھا جس کو لیز کا قانون کہا جاتا تھا کہ اگر آپ کی زمین ہے اور وہ 4 ایکڑ سے زیادہ ہے اور آپ اس پر کھیتی نہیں کرتے ہیں تو آٹومیٹک وہ گورنمنٹ کے قبضے میں چلی جائے گی۔ یہ ایک دوسرا قانون آیا تھا، بعد میں خیر وہ کینسل ہوا، اب اس وقت وہ لاگو نہیں ہے۔ سب سے پہلا قانون نہرو نے بنایا تھا کہ ہندوستان میں جو زمیندار لوگ ہیں جن کے پاس زمینیں ہیں تو زمینداری کو ختم کرنے کی ایک پالیسی بنائی گئی کہ زمیندار اگر زمین پر کھیتی کرتا ہے تب تو وہ اس کا مالک ہے، اور اگر کھیتی نہیں کرتا ہے صرف اس سے ٹیکس وصول کرتا ہے کھیت کا، تو جو کھیتی کر رہا ہے اس کے نام زمین انہوں نے الاٹ کر دی۔ پوری ہندوستان کی ذمہ داری کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ جو کھیتی کر رہا تھا وہ مالک ہو گیا۔ ہمارے یہاں شریعت میں ایسی کوئی گنجائش نہیں، جو جس کا مالک ہے وہ مالک ہے۔ گورنمنٹ صرف آبجیکشن کرتی ہے اس شرط پہ کہ اگر آپ کے پاس کھیت ہیں اور اس کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس نہیں ہیں تو گورنمنٹ اس کی مالک ہے۔ بقیہ آپ کے پاس پیپر ہیں اور آپ زمین کے مالک ہیں، ناجائز قبضہ آپ کا نہیں ہے۔ ناجائز قبضہ 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی دوسرے کی زمین پیپر تھا، آپ نے ہڑپ کر کے اپنے نام کروا لیا، انلیگل۔ اگر گورنمنٹ کو معلوم ہو جائے گا تو گورنمنٹ اس کو کیا کر دے گی، جس اصل مالک اس کو ریفر کر دے گی۔ لیکن گورنمنٹ ایسا نہیں کر سکتی ہے کہ کسی کی زمین پر قبضہ کر لے۔ اب رہا معاملہ
روڈ آنے کا، ندی آنے، نہر نکلنے کا یا پارک بنانے کا، ایسی شکل میں گورنمنٹ ان سے اپیل کرے گی عوام سے کہ اس کے فائدے آپ کو ایک آدمی کو ہے، لیکن اگر یہاں پر مسجد بنا دی جائے یا یہاں پر روڈ نکلنے کا مسئلہ ہے، اگر آپ اس کو دے دیں گے تو عوام کو فائدہ ہوگا۔ تو پوری کوشش کی جائے گی کہ اس کو پریشرائز نہ کیا جائے، بلکہ اس کو اپیل کی جائے۔ اپیل کرنے کے بعد وہ اگر دے دیتا ہے تو ٹھیک، اور اگر اپیل کرنے پر وہ نہیں دیتا ہے تو سرکار اس کو ڈیلے کرے گی، اس پروگرام کو کوشش یہ کرے گی کہ مرضی سے حاصل کرے۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ اس سے بہت بڑا عوام کو نقصان ہو جائے گا تو اس کی ملکیت ادا کر کے پھر وہ اس کو کیا کر دے گی، قبضہ کر لے گی۔ آخری درجہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ کو معلوم ہے کہ عجیب و غریب قسم کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہم ان کو کہتے ہیں۔ 5-6 خلیفہ کے بارے میں تقریباً اتفاق ہے، 4 کا نام تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن حقیقت میں 6 پر تقریباً جمہور امت کا اتفاق ہے۔ 6 خلیفہ ہیں، اس میں سے ایک عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت حسن کے ہاتھ پر بھی جو بیعت ہوئی ہے نا، وہ کسی دباؤ سے نہیں ہوئی ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی زندگی میں اسلامی قانون کو پوری طور سے نافذ کرنے کی فکر کی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو وقت نہیں ملا اور ان کی بیوی نے ان کو زہر دے دیا اور ان کا شہید ہو گئے بیچارے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو نامنی کے طور پر بادشاہ بنایا گیا۔ نامنی سمجھتے ولی عہد، کہ ہمارے مرنے کے بعد آپ بنیں گے بادشاہ۔ جب ان کو باغ ڈور ملی تو انہوں نے سب سے پہلے اس کو پبلک کے سامنے کہا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، یہ مجھے چونکہ ڈائریکٹ ولی عہد بنایا گیا ہے، شریعت کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، لہذا آپ جس کا دل چاہیں آپ لوگ اپنا کسی دوسرے کو بھی اپنا بادشاہ چن سکتے ہیں۔ اس وقت پبلک نے کیا کیا، ان کو کہا نہیں صاحب آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تو پہلا جو ولی عہد تھا، جو نامنی تھی، وہ تو کینسل ہو گئی۔ اب گویا عوام کی جانب سے کیا ہو گئے، وہ خلیفہ ہو گئے، لہذا ان کو خلیفے کی لسٹ میں رکھا جاتا ہے۔ جب یہ آئے تو انہوں نے فرسٹ ڈے اعلان کیا پہلا کہ یہ جو ہمارے خاندان کے پاس بڑی بڑی زمینیں ہیں، خالہ کے پاس، ماموں کے پاس، پھوپھی کے پاس، جو اس پورے رائل فیملی میں جو تھی، انہوں نے کہا کہ رائل فیملی کے لیے سب سے پہلا آرڈیننس ہے کہ اپنی ملکیت کے کاغذات لا کر کے پیش کر دیں۔ اب یقینی بات ہے کہ سب رائل فیملی نے کیا کر رکھا تھا، دادا گیری کر رکھی تھی۔ اب اس کی جب اصل پیپر نکالے گئے تو کوئی دوسرا مالک ہے، قبضہ ان داداؤں کا ہے، سب کا کینسل کر دی۔ پورے رائل فیملی کے جتنے بھی پراپرٹی تھی، کھیت، باغ، زمین، مکان، سب کینسل کر کے جو مالک تھا اس کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام میں کسی کی ملکیت کو قبضہ نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ رائل فیملی کا ممبر ہو اور چاہے وہ XYZ ہو۔ یہ عجیب و غریب دنیا کی مثال انہوں نے پیش کی۔ ان کے پاس ایک کیس آ گیا، جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز نے رائل فیملی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو سب کو حوصلہ ہوا کہ ہماری زمین فلاں کا قبضہ ہے۔ تو ایک چرچ والوں نے آ کر کے ان کے پاس کیس دائر کیا کہ صاحب یہ جو مسجد ہے چرچ کے بغل میں، یہ چرچ تھا، اور چرچ سے اپیل کی بادشاہ نے کہ آپ مسجد کی توسیع کرنا ہے، آپ یہ علاقہ مسجد کو دے دیں اور اس کے بدلے میں اتنی زمین چرچ کی، میں چرچ کی بنوائی کے ہم آپ کو دیتے ہیں۔ چرچ آرگنائزیشن نے انکار کر دیا کہ صاحب میں اس زمین کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو بادشاہ نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، چرچ والوں نے نہیں مانا۔ بادشاہ نے زبردستی کیا کیا، چرچ کو گروا دیا اور گروا کر کے اس پر مسجد تعمیر کر دی۔ بات ختم ہو گئی، کیونکہ پاور جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ وہ کیس ان کے دربار میں آ گیا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کے ذمہ داروں سے پیپر طلب کیا اس زمین کا جس پر مسجد کی توسیع کی گئی تھی۔ پیپر تھا نہیں، پیپر اس کا کس کے پاس تھا، چرچ کے پاس تھا۔ انہوں نے آرڈیننس جاری کر دی کہ جتنی یہ توسیع کی گئی ہے اتنی مسجد توڑ دی جائے اور توڑ کر کے چرچ کے حوالے کر دیا جائے۔
پورے چرچ کا خرچہ برداشت کرے سرکار، اور کرنے کے بعد جتنے لوگوں نے اس زمین پر نماز پڑھی ہے سب اپنی نماز دہراویں جتنے سال سے پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ناجائز قبضے پر نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو دکان یا مکان آپ نے مکان مالک کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، کسی کی نماز اس میں جو پڑھی جاتی ہے قبول نہیں ہوتی۔ ایک مکان مالک کہہ رہا میرا مکان آپ چھوڑ دیں، آپ نہیں چھوڑ رہے ہیں، بھائی میرے پاس مکان نہیں میں کہاں جاؤں، اس کا ذمہ دار وہ نہیں ہے، اس کا ذمہ دار تم خود ہو۔ وہ کہہ رہا مجھے مکان چاہیے، آپ کیس لڑ رہے ہیں؟ جس دن سے اس نے آپ سے اپیل کی ہے مکان چاہیے اور آپ مکان نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس میں جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کسی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے پاس شرعی لحاظ سے اصول ہے کہ قبضہ کی ہوئی زمین پر نماز نہیں ہوتی، یہ قبضہ ناجائز ہے، لہذا نماز اس میں کسی کی بھی قبول نہیں ہوگی۔ دکان ہے، دکان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہی ہماری دلیل بھی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ چرچ کا خرچہ برداشت کرنا، اتنی زمین دینا، اور پھر یہ فتویٰ دینا کہ بابو اپنی اپنی نماز دہرا لو۔ یہ اسلامی عدالت ہے، یہ اللہ کے رسول کی تربیت کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو 14واں اصول ہے وہ یہ ہے کہ عزت کی حفاظت۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک آدمی کا مذاق اڑایا، شریعت اسلام مسلمان نے شرعی عدالت میں اس نے کیس کر دیا کہ اس نے میرا مذاق اڑایا ہے، اور مذاق اڑانے کو ثابت کر دیا، شرعی عدالت اس کو سزا دے گی۔ ہمارے پاس 3 طریقے کی سزائیں ہوتی ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ ایک سزا تو وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں لکھی ہوئی ہے، کیا کہ یہ کام کرو گے اتنے دن کی جیل ہوگی یا اتنے کوڑے مارے جائیں گے، اس کو کوئی بھی جج چینج نہیں کر سکتا، سمجھے؟ اگر فکس کر دی ہے اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں تو اس میں کسی کو چینج کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ دوسری سزا ہوتی ہے کہ ایک ہمارے پاس سزا کی مثیل ہے، مثیل سمجھتے ہیں؟ ایک مقدمہ کبھی اسلامی عدالت میں آیا تھا اور اس لیے اسلامی عدالت کے کسی جج نے فیصلہ کیا تھا، نیچے والے جج نے اوپر کی فائل اٹھا کر کے جو فیصلہ وہاں تھا وہی فیصلہ اس نے کر دیا، یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا فیصلہ شریعت سے ٹکرانا نہیں چاہیے۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو جج فی الحال موجود ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ اس نے مجھے ماں کی گالی دی، اب ماں کی گالی کے لیے شریعت نے جیل کی اور کوڑے کی سزا کو فکس نہیں کیا ہے، لہذا وہ جو جج ہے وہ دیکھے گا کہ کس صورت حال پہ ہے معاملہ، وہ کیا کر دے گا، سزا متعین کر دے گا۔ اس میں لیکن ایک کنڈیشن ہے، غور سے سنیں، وہ اتنی ہی متعین کر سکتا ہے کہ متعین سزا سے کم ہو، اوپر نہیں جانا، وہ لمیٹڈ ہو۔ ایسا نہیں کر سکتا کہ جج پرائم منسٹر کو آپ نے گالی دی ہے لہذا 20 سال کی آپ کو سزا، ہمارے پاس 20 سال کی سزا کوئی ہے ہی نہیں وہاں پر، لہذا اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے، اس سے نیچے رہنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے ایک آدمی کو، ہمارے ہندوستان میں بھی ہے، اس کو ہانی مانی کہتے ہیں، ہان مان کا کیس، ہان کہتے ہیں نقصان کو اور مان کہتے ہیں عزت کو۔ ہان مان کا کیس، یہ کیا کرتے ہیں اپنے کیس میں ہندوستان میں کہ آپ کی شخصیت کے مطابق پہلے سیکیورٹی بھریں گے آپ۔ مثال کے طور پر آپ نے کیس کیا کہ اس نے میری بے عزتی کی، ہندوستانی عدالت کی بات کر رہا ہوں، تو ایسی شکل میں وہ آدمی جس کی بے عزتی کی گئی ہے سوسائٹی میں اس کا اسٹیٹس کیا ہے، وہ اسٹیٹس سرکار نہیں متعین کرے گا، آپ کو خود متعین کرنا ہے۔ آپ جتنا اونچا اسٹیٹس متعین کریں گے اس کا 25% وہ آپ سے سیکیورٹی رکھوائے گی۔ آپ نے کہا کہ اس نے میری بے عزتی کی، 10 لاکھ روپے اس کے اوپر ہم کلیم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ 10 لاکھ کا کلیم کریں گے تو 2.5 لاکھ پہلے آپ کو سیکیورٹی بھری ہے، اس لیے کوئی عزت کا کیس کرتا ہی نہیں۔ قانون بنا دیا گیا لیکن ایسا سامنے لگا دیا، اب وہ 2.5 لاکھ روپیہ آپ کا جمع ہو گیا سیکیورٹی میں۔ گورنمنٹ کا فائدہ کیا ہے، وہ انٹرسٹ کھا رہی ہے، اور تمہارا فائدہ کیا ہے کہ تم وکیل کو پیسہ کھلا رہے ہو۔ نتیجہ نکلے گا 8-10 سال کے بعد، تب تک دیکھا جائے گا وہ 2.5 لاکھ روپیہ تمہارا زیرو ہو جائے گا۔
اس وجہ سے کوئی بندہ جاتا ہی نہیں. ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے شرعی جو عدالت میں جب کیس جاتا ہے اس کا ایک سسٹم ہے. سسٹم کیا ہے کہ سب سے پہلے پارٹی جا کر کیس کرے گی, وہ بتائے گی کہ صاحب فلاں آدمی نے مجھے گالی دی. یہ کیا کرے گا, وہ اس کو نوٹس بھیجے گا. نوٹس کی ایک ٹائم متعین کرے گا کہ اتنے اندر آپ کو نوٹس کا جواب دینا ہے. اچھا, جب وہ جواب دینے آئے گا تو عدالت سے نیچے ایک عدالت بیٹھی ہوگی, جہاں سے کیس آیا ہے وہاں نہیں, ایک نیچے بیٹھی ہوگی جو میڈیٹر کے طور پہ کام کرے گی کہ پہلے معاملے کو یہیں اگر حل ہو جائے تو اوپر جانے کی ضرورت نہیں, تو 90% وہیں حل ہو جائے گا. اگر نہیں حل ہوا, کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا, قرآن نے کیا کہا, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, کہ اگر دو مسلمان گروہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں تو صلح کرنے کی پہلے بات کرو, کیس بعد میں معاملہ کرو. تو وہ صلح کرنے کے لیے عدالت کے نیچے ایک عدالت ہوگی جس میں ایک آدمی کوئی سنجیدہ بیٹھے گا, دونوں کی بات سنے گا, سننے کے بعد بولے گا دیکھو بھائی شرافت کی بات ہے کہ تمہاری غلطی ہے, اس سے معافی مانگ لو, یا یہ جو کہتا ہے اتنا 100 روپیہ 200 روپیہ اب اس کو فائن. اگر دونوں راضی ہو گئے وہیں فائنل ہو جائے گا, کیس اوپر جائے گا. زیادہ تر وہیں ہو جاتا. کیوں؟ اگر اس نے رپورٹنگ لگا دی اوپر والے کو تو اب وہ اوپر والا یہ ضرور غور کرے گا کہ نیچے والے نے ایسا کیوں رپورٹ لگایا ہے, لہذا آپ کا کیس اوپر کمزور ہی جاتا جائے گا. لہذا وہ گھبرا کر کے اوپر جانے کے بجائے نیچے ہی مسئلے کو کیا کر لے گا, حل کر لے گا. تو یہ ہمارے پاس سسٹم ہے. تو عزت جو ہے وہ آدمی کی یہ ذاتی طور پر اس کا رائٹ ہے کہ اس کی عزت کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے. اچھا, اب سوال یہ عزت کیا چیز ہے, بہت بڑا مسئلہ. جس چیز کو وہ اپنی بے عزتی سمجھتا ہے وہ جب آپ کریں گے تو بے عزتی کہلائے گی. مثال کے طور پر ایک آدمی لنگڑا تو ہے, لیکن لنگڑا کہنے پر بہت زیادہ اس کو غصہ آتا ہے. اگر کوئی لنگڑا کہے گا تو بے عزتی کی اس نے, وہ نہیں کہہ سکتا اس کو لنگڑا کسی بھی شکل میں. ہاں, اگر ایک ایسا القاب ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اب وہ کامن ہو گیا, سب لوگ اس کو اسی نام سے پکارتے ہیں, اگر آپ بھی کہہ دیں گے تو بے عزتی نہیں کہلائے گا. اور اگر کسی نے کسی کو ماں کی گالی دی تو بے عزتی کس کی دو کی, ماں کی بے عزتی کی, اور یہ چونکہ اس ماں کا بچہ ہے لہذا فطری طور پر اس کو بھی تکلیف پہنچے گی. دونوں طرف سے کیس دائر ہو سکتا ہے, بندہ بھی دائر کر سکتا ہے, ماں بھی کیس دائر کر سکتی ہے, کیونکہ دونوں کی بے عزتی بیک وقت کی گئی ہے. سمجھے نہیں؟ تو اس طریقے سے عزت کی حفاظت کا شریعت نے کیا کیا ہے, ہر آدمی کو رائٹ دی. اس میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سے کوئی بحث نہیں ہے. سب کو, اسلامی ملک ہوگا تو یہ سب کو اختیار جو ہے وہ دیا جائے گا. اس کے بعد نجی زندگی کا تحفظ, غور سے سنیے گا. یہ جو پرائیویسی ہماری ہے, پرائیویسی سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری جو ذاتی, مثال کے طور پر میرا موبائل رکھا ہے, آپ بے پوچھے ہوئے موبائل اٹھا کر کے چیک کر رہے ہیں SMS کیا ہے, یہ آپ کو اختیار شریعت نے نہیں دیا ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کمرے میں, دروازہ ہم نے بند کر رکھا ہے, آپ کھڑکی سے جھانک رہے ہیں, شریعت نے اس کا اختیار نہیں دیا. ہاں, میں نے دروازہ کھول رکھا, کوئی آدمی کھڑکی سے جھانکے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے دروازہ جو علامت ہے اس کو بند کر رکھا ہے, کھڑکی بھی بند ہے, بیچ سے بندہ ایک جھانک رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسے موقع پر کوئی آدمی ادھر سے کوئی چیز چبھا دے اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے, جس کی آنکھ پھوٹے گی اس کو کلیم کرنے کا رائٹ نہیں ہوگا. کیونکہ اس نے اس کی پرائیویسی کو کیا کیا ہے, ڈسٹرب کیا ہے. اب پرائیویسی اس وقت سب چیز میں ہو سکتی ہے, آپ کی ڈائری میں ہو سکتی ہے, آپ کے موبائل میں ہو سکتی ہے, عام آدمی کو تو اس کا اختیار ہی نہیں ہے. اچھا, اسی پرائیویسی کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کے پیچھے آدمی لگا رکھا ہے, چاہے سرکار لگا دے. اب جیسے میں مدرسے کا ذمہ دار ہوں, میں نے ایک طالب علم سے کہا کہ ایسا ذرا جو ہے نا وہ فلاں مولوی صاحب کی رپورٹنگ کیا کرو, یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن کے خلاف جا رہا ہے, اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے گورنمنٹ کو کہ یہ اسلامی اور اسلام کے خلاف جا رہا ہے اور اس پر اس کے پاس پورے ثبوت ہیں, تو سرکار کو اختیار ہے کہ CID پیچھے لگا دے.
جبکہ شرط کیا ہے کہ اسلام اور مسلمان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ اگر ان دو کو نہیں پہنچنے کا خطرہ ہے تو ایسی شکل میں اس کے پیچھے وہ سی آئی ڈی نہیں لگے۔ یہ جو آپ کے ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں اسلامی عدالت میں کبھی نہیں ٹیپ ہو سکتے، اور اگر ٹیپ کیا جائے گا تو آپ کو انفارم کر دیا جائے گا کہ آپ کے بارے میں شک ہے، لہذا آپ کا ٹیلی فون ریکارڈ ہو سکتا ہے، سمجھے؟ لیکن بغیر بتائے ہوئے آپ کا ٹیلی فون ریکارڈ کیا جاتا ہے، آپ کی ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور ڈیموکریسی بھی ہے۔ یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، آدمی کی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، تو نیچے سے لے کر اوپر تک پرائیویسی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والی جو ہماری جو گھر میں بہو آتی ہے، جو عورت آتی ہے، اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کہے اپنے شوہر سے کہ میں جہاں رہوں گی آپ کے علاوہ کوئی نہیں رہنا۔ اگر یہ شرعی عدالت میں چاہتی ہے تو کیس کر کے وہ اپنے کمرے سے سب کو ہٹا سکتی ہے۔ وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میں تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں تمہاری بہن کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں تمہاری بھائی کی بیوی کے ساتھ نہیں رہوں گی، ہم کو الگ گھر میں رکھو۔ وہ یہ اگر کہتی ہے تو شوہر کو لازم ہے کہ اس کے اختیار کا خیال رکھے، یہ اس کا حق ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے، اس لیے آپ انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کو معلوم ہی نہیں بیچاری کو کہ یہ میں کلیم کر سکتی ہوں، یا شرعی لحاظ سے میرا حق ہے، لہذا وہ کیا ہے رہ رہی ہے، وہ بلکہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر میں اپنی ساس کی خدمت نہیں کی تو گنہگار ہو جاؤں گی۔ اور آپ یہ باتیں جا کر کے سن کر کبھی وہاں بولنا بھی نہیں، آپ کو بولیں گے پریشان ہو جائیں گے، ہوں گے نہیں پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اسی قانون کے تحت کہ پرائیویسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، شریعت نے اس عورت کو یہ حق دے رکھا ہے کہ وہ چاہے تو وہ یہ کر سکتی ہے، چاہے وہ نکاح کے ٹائم پر شرط رکھا ہے یا نہ رکھا ہے۔ بیوی بننے کے بعد اس کو کوئی بھی اس رائٹ سے روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ اس کی پرائیویسی کا معاملہ ہے۔ اس کے کمرے کو چیک کرنا، اس کے بیگ کو چیک کرنا، اس کے بستر کیا کہتے ہیں اس کے باکس کو چیک کرنا، ساس کا کچھ نہیں کر سکتی ساس، اس کا کوئی ایک سامان نہیں چھو سکتی، یہ اس کی پرائیویسی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے گھر میں کوئی عورت رہ رہی ہے، اس کا پرس رکھا ہے، بیگ رکھا ہے، آپ بھی نہیں چھو سکتے، وہ ہماری بھابھی لگیں یا چچی لگیں یا کوئی بھی لگیں۔ باپ کو صرف اختیار ہے کہ اگر اسے محسوس ہوتا ہے کہ بچی یا بچہ ہمارا آؤٹ لائن جا رہا ہے تو وہ کبھی نیٹ کو اس کے چیک کر دے، کبھی اس کا موبائل چیک کر لے، کبھی اس کا بیگ چیک کر لے، اصلاح کی غرض سے، انسلٹ کی غرض سے نہیں۔ یہ کس کو اختیار ہے؟ ولی امر کو۔ اگر باپ گھر میں بڑا ہے تو باپ کو یہ رائٹ جائے گا، باپ نہیں ہے مر گیا ہے تو بھائی کو یہ رائٹ جائے گا، شوہر کو یہ رائٹ جائے گا بیوی کے اوپر، ان تینوں کو ہی رائٹ جائے گا، بقیہ کسی کو یہ رائٹ نہیں جائے گا۔ عام طور پر آپ یہ ایسی باتیں ہیں، یہ سب ڈیلی ہماری لائف میں ہونا چاہیے، اترنا چاہیے۔ ہم ان سب کے خلاف کیا ہے کرتے رہتے ہیں، لہذا سوسائٹی میں خلفشار ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ جو بتایا آپ کو ٹیپ کے بارے میں، سی آئی ڈی رپورٹ، اگر آپ کو حقیقت کیا اسلام کیا چاہتا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہیں کرو، کسی کے پیچھے نہیں لگو۔ بہت طریقے سے، ابھی مثال کے طور پر ہم لائبریری میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آ کے بیٹھ گیا، اب آپ کو جھانک رہے کون بیٹھا ہے، کیا چکر ہے، مولانا اس کے ساتھ اکیلے میں کیوں بیٹھے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ بے تکا کا ٹینشن لے رہے ہو، بی پی بڑھا رہے ہو اپنا، بھئی تم سے مطلب ہوگا۔ ابھی ہوتا نا، مثال کے طور پر بیوی ٹیلی فون پہ بات کر رہی ہے، بات اس نے آدھا گھنٹہ کیا، اب آپ کس سے بات کر رہے تھے تمہیں، بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر آپ سے ریلیٹڈ ہوگا تو وہ آپ سے بات کرے گا، وہ آپ سے نہیں بتا رہی ہے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ صاحب یہ کسی مرد سے بات کر رہی ہے اور غلط تھا، تب تو ٹھیک ہے، باقی آپ وہ اپنے بھائی سے کر سکتی ہے، اپنی ماں سے کر سکتی ہے، کسی سے کر سکتی ہے، بات کر رہی ہے، آپ کو اس میں اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ تمہیں آدھا گھنٹہ کس سے بات کر رہے تھے ماں، ہم کو سارا ٹینشن اس بات کا ہے، ایسے ان کو بھی ٹینشن ہمارے اوپر ہے۔ میں اگر رات میں بات کر لیا تو کس کا رات میں فون آتا روزانہ، کیا چکر ہے، ان کو بھی یہ نہیں ہونا چاہیے، سمجھے نہیں؟ یہ سب پرائیویسی کو ڈسٹرب کرنے والی چیزیں ہیں، اس کا خاص خیال ہم کو رکھنا چاہیے۔
اچھا 15واں رائٹ جو شریعت نے دیا ہے وہ ظلم کے خلاف احتجاج ہے. ایک ظلم ہوا ہے کسی کے اوپر, اچھا وہ حکومت بھی کر سکتی ہے, وہ ولی امر بھی کر سکتا ہے. ولی امر سمجھتے ہیں جو رسپانسبل پرسن ہے, باپ ہو سکتا ہے اور بھائی ہو سکتا ہے اور شوہر ہو سکتا ہے اور حکومت ہو سکتی ہے. یہ 4 لوگ جو ہیں وہ رسپانسبل ہوتے ہیں. حکومت نے ظلم کیا, بندے کو محسوس ہوا مجھ پر ظلم ہوا ہے, آپ اس کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں. ہندوستان کی گورنمنٹ نے کیا کر رکھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز ایسی محسوس ہوتی ہے کہ گورنمنٹ نے آپ پر زیادتی کی ہے تو آپ گورنمنٹ کو پارٹی بنا کر کے مقدمہ دائر کر سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے, تم کو جیتنا نہیں ہے, لیکن مقدمہ آپ دائر کر سکتے ہیں. ہندوستان میں جو لیبر کورٹ ہے اس میں بہت اسٹرانگ معاملہ ہے. 90% فیل ہوتا ہے. کون؟ سرکار. 10% ہی سرکار کامیاب ہوتی. 90% لیبر ایکٹ اتنا اسٹرانگ ہے یہاں کا کہ لیبر ایکٹ والا اگر کہتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہوا, مثال کے طور پر گورنمنٹ کے کسی آفیسر نے کسی کو سسپینڈ کر دیا, 1 سال 2 سال 5 سال سسپینڈ ہو, کیس لڑتا رہا, 90% چانس کیا ہوتا ہے کہ وہ بحال ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لیبر ایکٹ بہت اسٹرانگ ہے, اس کی دھارائیں, اس کے جو ایکٹ ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہے, لہذا وہ کیس لڑتا رہتا. وہ کس چیز کا ہے؟ وہ یہی ہے کہ تم پر ظلم ہوا ہے, لہذا تم گورنمنٹ کے خلاف کیس کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. یہ جو میں نے بات کہی, باپ, بھائی, شوہر, اس کے خلاف باپ نے ظلم کیا ہے تو اب وہ کیا کرے گا؟ عدالت نہیں جا سکتا. آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ میں نے بات کہی تھی کہ اگر باپ کسی بیٹے کو شوٹ کر دے, مار دیا اس نے, تو قصاص میں بیٹے کو کبھی مارا نہیں جائے گا شریعت میں. جو بیٹا مر گیا تو باپ نے مارا, تو باپ کے اوپر کیس چل کر باپ سے قصاص نہیں لیا جا سکتا. کیا لیا جا سکتا ہے؟ پنشمنٹ دے گی سرکار, مطلب وہ اس کو جیل کر سکتی ہے, کچھ فائن کر سکتی ہے, یہ سب کر سکتی, لیکن اس کے بدلے میں قصاص, قتل کر دینا, یہ نہیں کرے گی. صرف ایک ہی کے بارے میں ہے, کس کو؟ باپ کے بارے میں, کہ اگر باپ نے قتل کر دیا ہے بیٹا یا بیٹی کو, ایسی شکل میں قصاص میں باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا. اب بچے پر ظلم ہوا ہے. ابھی صرف کیا ہو گیا آپ کو معلوم ہے یورپ میں, اگر باپ زور سے ڈانٹ دے اور بچہ ٹیلی فون پولیس کو کر دے, باپ اریسٹ ہو جائے گا. 1 منٹ میں اریسٹ ہوتا ہے. اس لیے وہاں پر باپ ماں کی کوئی ویلو ہی نہیں ہے. مارنا تو درکنار ہے, باپ بچوں کو مارے یہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا. اگر وہ ڈانٹ دے اور بچہ ٹیلی فون گھما دے, کبھی کبھی 3ری 4تھی کے بچے ٹیلی فون گھما دیتے ہیں اور رات میں پولیس آ کر اماں ابا کو اٹھا لے جاتی ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. شریعت نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی. باپ نے ماں نے اگر ظلم کیا ہے تو ایسی شکل میں اس ظلم کی اپیل سرکار سے نہیں کی جائے گی, مرڈر کے علاوہ. مرڈر ہوگی تو سرکار کے پاس, مرڈر کے علاوہ ایسے لوگوں سے وہ ان کی غیبت کرے گا جو اس ظلم کو نپٹانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ اسے معلوم ہے کہ ابا ہمارے مولانا سراج صاحب کی بات سنتے ہیں, تو ابا اور اماں کی غیبت آ کر مجھ سے کرے گا کہ ہمارے اماں ابا نے ہمارے ساتھ ایسا کیا, مولانا اس مسئلے کو حل کیجیے. پولیس اسٹیشن FIR جا کے نہیں درج کرائے گا, اس کو رائٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ بیوی کو یا بہن کو یا بھائی کو اگر آپ نے کیا ہے تو اسلامی عدالت میں پولیس میں FIR درج کرایا جا سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ سسٹم ہے ہمارے پاس. کسی کو پر ظلم اگر ہوا تو ظلم کے خلاف وہ احتجاج کر سکتا ہے. جس ملک میں رہ رہا ہے اس کو جو بھی احتجاج کا طریقہ ہے وہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. شرعی اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کے احتجاج کی بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کے خلاف کیا کر دیں, کیس دائر کر دیں, اور انشاءاللہ شرعی عدالت اس پر کیا کرے گی؟ فیصلہ کر دے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک باپ نے بیٹے کے اوپر کیس کر دیا. کس نے کیس کیا؟ باپ نے بیٹے کے اوپر. تو بیٹا جو تھا وہ بڑا ہوشیار تھا, تو باپ جب بیٹے کو بلایا عدالت نے تو اس بیٹے نے حضرت عمر سے پوچھا کہ یہ سارا حق باپ ہی کا ہے یا ہماری بھی کوئی رسپانسبلٹی ان کے اوپر ہے؟ تو انہوں نے کہا بہت سی رسپانسبلٹی ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا سب سے پہلے رسپانسبلٹی تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی شادی کرتے وقت دیکھیں ہم کس عورت سے شادی کر رہے ہیں, نمبر 1.
جب بچہ پیدا ہو گیا تو دوسری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھے، نمبر 2۔ نمبر 3، اس بچے کو سب سے پہلے اسلام میں حرام اور حلال کیا ہے اس کو بتائے، یعنی قرآن سکھلائے۔ یہ 3 بنیادی طور پر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور کھانا لازم ہے۔ انہوں نے کہا میرے باپ کو بلا کے پوچھو ان تینوں میں کون سا کام میرے ساتھ کیے انہوں نے۔ اب وہ فائل الٹ گئی، بچے کے اوپر کیس ہونے کے بعد کس کے اوپر کیس ہو گیا؟ باپ کے اوپر۔ انہوں نے کہا باپ کو بلائیے۔ باپ کو بلایا گیا اور باپ سے پوچھا گیا کہ بھائی بچہ یہ باتیں کہہ رہا ہے، تو بتایا کہ ہمارے باپ نے یہودی عورت سے شادی کر رکھی ہے، نام میرا ایسا رکھا ہے جس کے معنی بے تکا ہے، قرآن ہم کو آج تک پڑھایا نہیں گیا۔ حضرت عمر نے باپ کو سزا نہیں دی، لیکن یہ کیس خارج کر دیا کہ باپ کو اختیار نہیں ہے اس معاملے میں بیٹے کے اوپر، جبکہ اس نے رسپانسبلٹی نبھائی ہی نہیں، کیس خارج کر دیا گیا۔ بات سمجھے میری؟ تو اس طریقے سے احتجاج کرنے کا حق ہمارے پاس شریعت نے دے رکھا ہے۔ آخری بات کہہ کر اپنی ہم بات آج ختم کریں گے۔ 16ویں جو آزادی ہے وہ آزادی رائے کی ہے، رائے دینا۔ یہ چھوٹی سی جگہ سے لے کر بڑی جگہ تک ہو سکتا ہے رائے دینے کا معاملہ۔ رائے دینے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو ایک بات اچھی معلوم ہوئی ہے شریعت کی، لازم ہے آپ آزاد ہیں کہ اس اچھی بات کا پرچار کریں۔ اس کے بارے میں، اچھائی کے بارے میں، یہ تو رائٹ کے علاوہ آپ پر فرض بھی ہے، جس کو آپ تبلیغ کہتے ہیں۔ یہ رائٹ بھی ہے اور یہ فرض بھی ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ نماز پڑھنا اچھا کام ہے تو آپ کو اس نماز کے پڑھنے کا پرچار کرنا ہی کرنا ہے۔ جتنی بھی چیزیں آپ کو دنیا میں اچھی معلوم ہوئیں، اور اچھائی کسے کہتے ہیں؟ جس کو شریعت نے اچھا کہہ رکھا ہے۔ برائی کسے کہتے ہیں؟ جس کو شریعت نے برا کہہ رکھا ہے۔ ان دونوں کے بارے میں آپ کو پوری آزادی ہے کہ آپ اس کا پرچار کریں، برائی سے لوگوں کو روکیں۔ اچھا، اب جب پرچار کریں گے، کسی چیز کی تبلیغ کریں گے، تو کہیں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات وہ نہیں سنیں، ہو سکتا ہے نا کہ نہیں صاحب تم بقا کرو۔ اگر شرعی عدالت، شرعی حکومت ہے تو یہ پورا ڈپارٹمنٹ اس کے ذمہ ہوگا، وہ پاور استعمال کرے گی۔ کون؟ عدالت۔ آپ دیکھیں سعودی میں وہ کیا کرتے ہیں کہ نماز کے ٹائم پر پولیس ڈپارٹمنٹ علاقے میں گھوم کے کیا کرتا ہے؟ ڈنڈا مار مار کے دکان بند کرا دیتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے کہ بھلائی کا ہم حکم بھی کریں گے، طاقت کا استعمال بھی کریں گے۔ طاقت کا استعمال پبلک نہیں کر سکتی ہے۔ یعنی آپ، ایک آدمی نے کہا میں نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا، آپ اسے 2 جھاپڑ کھینچ کے نہیں مار سکتے۔ وہ 2 جھاپڑ سرکار مار سکتی ہے، آپ 2 جھاپڑ کھینچ کے نہیں مار سکتے۔ آپ 2 جھاپڑ مار سکتے ہیں کس کو؟ جس کے آپ ولی امر ہیں، جس کے آپ باس ہیں۔ گھر میں خاص کر باپ مار سکتا ہے بیٹا بیٹی کو، شوہر ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے بیوی کو، بڑا بھائی ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے چھوٹے والوں کو۔ وہاں پر وہ پاور کا استعمال کرے گا۔ تو پاور کا استعمال ہر حال میں کون کرے گی؟ سرکار کرے گی۔ سرکار کے بعد اگر پاور کا کوئی استعمال کرے گا تو گھر کا جو بڑا ہے وہ استعمال کرے گا، لیکن گھر کا بڑا محلے کے لوگوں پر یا شہر کے لوگوں پر پاور کا استعمال نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جب آپ اچھائی کی بات کریں گے، پاور نہیں استعمال کر سکتے، تو دوسرا درجہ پھر شریعت نے کیا رکھا ہے کہ آپ زبان استعمال کریں۔ اپنی زبان سے کہیں کہ بھائی نماز پڑھو، اپنی زبان سے کہیں بھائی شراب پیتے ہیں، آپ شراب پینا بند کریں۔ اب خطرہ یہ ہے کہ اگر آپ زبان سے کہیں گے تو سامنے والا آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ تمہاری بات نہیں مانے گا تو تب بھی کہنا ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تکلیف پہنچائے تو بھی کہنا ہے۔ تیسرے میں آپ کو یقین ہے کہ اگر میں اس کو بولوں گا نماز پڑھنے کے لیے تو یہ ہم کو 2 جھاپڑ کھینچ کے مارے گا۔ اگر آپ کو جس دن یہ یقین ہو جائے گا، اب آپ کے ذمے اس بندے کی تبلیغ ختم ہو گئی، اب آپ اس کو تبلیغ زبان سے نہیں کریں گے۔ تیسری شکل میں۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ اگر میں اس کو تبلیغ کیا تو یہ کفر میں داخل ہو جائے گا، تو تبلیغ نہیں کریں۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ بھائی تم سے روز کہتا ہوں تم نماز پڑھنے چلو، نماز نہیں پڑھتے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب یہ چانسز ہیں کہ کہہ دے کہ چھوڑو جی میں نماز نہیں پڑھتا، جاؤ، نماز کیا چیز ہے، اب کفر میں داخل ہو جائے گا، نماز کا انکار کر دے گا۔ اگر یہ صورتحال آپ کے سامنے ہونے جا رہی ہے تو اب زبان سے تبلیغ بند کر دیں، نہیں کریں۔
تو دو شکل ہو سکتی ہے تبلیغ بند کرنے کی زبان سے. نمبر 1 کہ ہم اگر تبلیغ کریں گے تو وہ ہم کو کیا کر دے گا؟ ہماری ذات کو تکلیف پہنچائے گا. نمبر 2 اگر ہم تبلیغ کریں گے تو ایسی شکل میں اس کے کفر میں داخل ہونے کے چانسز ہیں. تم مسلمانوں کیسے یہ نمازی نماز لگا رکھا، اس قسم کے جملے بولنا شروع کر دیں. ایک کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ آئیں گے، ہاں غلطی ہو رہی ہے. یہ ایسے جب تک اس سے چانسز ہیں آپ تبلیغ روک نہیں سکتے ہیں. یہ آپ کا رائٹ بھی ہے اور یہ آپ پر فرض بھی ہے. دوسرے مذہب میں صرف رائٹ ہے، فرض نہیں. ہمارے پاس یہ کیا ہے، یہ درجہ، یہ فرض کا درجہ، آپ کو بولنا ہی بولنا ہے. اگر یہ دوسرا درجہ بھی ختم ہو گیا تو اب تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ دل سے برا مانیں گے کہ یہ بندہ نمازی نہیں ہے، اپنے دل سے اس کو نفرت کریں گے. ٹھیک ہے، اب نفرت کرنے کا مطلب یہ ہے، بولا پکنک چلو تو چلے جانے کے لیے تیار ہیں، تو اس کا مطلب دل سے نفرت نہیں کر رہے ہیں. دعوت بولا کہ آج ہمارے بڑی تگڑی دعوت ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے اور آپ اس کو بول کے تھک بھی چکے ہیں، اب دل سے برا بھی جان رہے ہیں کہ نمازی نہیں ہے. دعوت بولا تو آپ پہلے نمبر پر حاضر ہیں، اس کا مطلب آپ دل سے برا نہیں جان رہے ہیں. اب آپ کو گناہ ملے گا اس فرضیت کے چھوڑنے کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے ہم بات کریں گے. ایک ضروری بات یہ ہے کہ میں پرسوں جا رہا ہوں انشاءاللہ، جمعہ کو سفر ہے. ایک جمعہ، سنیچر، اتوار، دوشنبہ، 9، 10، 11، 12 میں جو ہے وہ نہیں ہوں، آؤٹ آف اسٹیشن ہوں. کل جو جمعرات ہے، جمعہ چونکہ نہیں ہوں لہذا ہم سوال جواب کی نشست کل رکھ لیں گے. لہذا جو لوگ SMS کرنا چاہیں، سوال وغیرہ دینا چاہیں وہ کل دے دیں، کیونکہ پچھلے جمعہ کے ابھی سوال جواب کچھ باقی ہے، ہم اس کو بھی کور کریں گے، نئے سوالات کو بھی کور کریں گے. لہذا آپ لوگ اس کو دے سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.